مردے کے لیے جو سب سے خطرناک اور سب سے اچھی کوئی جگہ ہے تو وہ قبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب بندے کو کسی مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بندہ وہ جو فرشتے 3 سوال کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب میں وہ بندہ کھرا اترتا ہے تو اس وقت سے لے کر قیامت تک اس بندے کو چین اور سکون کی نیند قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، اسے پھر کسی بھی بات کی کوئی ذرہ برابر پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کھڑا اترتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا کپڑا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کو جنت کا کپڑا اڑا دو، اور وہ قیامت تک عیش اور سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ حدیث قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جب سارے مردے قبر سے اٹھیں گے تو جو نیک بندے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ نیک بندے کہیں گے کہ یہ ہماری مرقد سے، یہ ہماری قبر سے ہمیں کس نے جگا دیا۔ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بس ابھی سوئے تھے اور فوراً 10-5 منٹ میں ہم اٹھ گئے، تو انہیں موت کے وقت سے لے کر قبر کی مدت سے لے کر قبر سے قیامت تک کی مدت انہیں بس چند لمحات لگیں گے کہ بس ابھی سوئے تھے اور فوراً اٹھ گئے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 10-11 بجے اور فجر میں اٹھتے ہیں تو 6-7-8 گھنٹے سونے کے بعد جب ہم فجر کی اذانیں ہوتی ہیں کھڑبڑا کے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ارے ابھی تو سوئے تھے اور فوراً صبح ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص جاگ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کی پسلی میں درد ہے، اب اس سے آپ پوچھیں کہ رات کتنی بڑی ہے تو وہ بتائے گا کہ رات کتنی بڑی تھی۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ قبر میں چین اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے، اور جو برا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑی خطرناک، جو سب سے خطرناک کوئی جگہ ہے تو وہ قبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ گنجان داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں، جبکہ میدان محشر کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہیں، پلسرات کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے۔ جو بندہ قبر سے نکل گیا سمجھو وہ اس کا بیڑا پار ہے، اور جو قبر میں پھنس گیا سمجھ لو کہ وہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قبر جو ہمارے لیے ہو وہ جنت کے باغوں میں سے اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو ایک باغ بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔